اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولكن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ جس کسی نے شیطان کے نقش قدم کی پیروی کی تو بے شک وہ فحش اور منکر کاموں کا حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو کوئی بھی تم میں سے پاک نہیں ہو سکتا تھا کبھی بھی، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہرگز قسم نہ کھائیں تم میں سے اصحاب فضل اور گنجائش والے اس بات پر کہ وہ عطا نہ کریں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو۔ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ تو کیا تم پسند نہیں کرتے اس بات کو کہ اللہ تم کو معاف کر دے، اور اللہ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ محترم حضرات، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت فرما رہا ہے کہ تمہارا راستہ اور تمہارا طریقہ شیطان کے راستے اور شیطان کے طریقے سے الگ ہے۔ شیطان فطرت لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو فحش اور گندگی سے محبت ہوتی ہے، اور وہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گندگی پھیلائی نہیں جاتی بلکہ گندگی کو سمیٹا جاتا ہے اور اس کو ڈھک دیا جاتا ہے، تو اس کا تعفن کم ہو جاتا ہے۔ اگر گندگی کو پھیلایا جائے تو گندگی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح گندی بات کو پھیلانا بھی برا ہے۔ اسلام نے فحش اور منکرات کو روک کر یہ قانون بنایا ہے کہ اس کی شہرت نہ کی جائے۔ اگر فحش اور منکرات کی شہرت کی جائے گی تو فحش اور منکرات معاشرے کے اندر زیادہ پھیلیں گی۔ اگر شہرت کی جائے تو ثبوت شرعی کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس پر سزا جاری کی جا سکے۔ جہاں ثبوت شرعی موجود نہ ہو وہاں تشہیر بھی حرام ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی سخت گناہ ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے آج بے حیائی اور بے شرمی، جھوٹ اور الزام تراشی معاشرے کے اندر مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ لوگ اب اس تشہیر کی وجہ سے گناہ کے اتنے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اس قسم کے گندے اور فحش گناہوں کی برائی بھی ان کے دلوں سے کم ہو گئی ہے۔ محترم حضرات، مسلمانوں سے کہا گیا کہ اے مسلمانوں، تم شیطان اور شیطان نما انسانوں کی فطرت رکھنے والوں کی طریقے کی پیروی مت کرنا۔ اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے تو وہ فحش اور گندے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، وہ برائی کے راستوں پر تمہیں لے جانا چاہتا ہے۔ آپسی منافرت، جھوٹے الزامات، بے بنیاد تہمتیں اور دوسروں سے بدگمانی، شیطان انہی چیزوں کے تمہارے درمیان پھیلانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں صحیح اور غلط کاموں کی تمیز اور حس نہ دی ہوتی اور تم کو یہ نہ بتا دیا ہوتا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے تو تم یقیناً گندگی اور آلودگی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو گندگی سے دور رہنے اور گندگی سے نفرت کرنے کا سلیقہ اور حس اور تمیز دے دی ہے، اور تم اس کے فضل سے گندگی سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ آگے بطور تنبیہ کے یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ اللہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ واللہ سمیع علیم، وہ افعال کو ہر وقت دیکھتا ہے اور دل کی نیتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا
ولا یأتل اولو الفضل منکم، اور ہرگز قسم نہ کھائیں تم میں سے وہ لوگ جو اولو الفضل اور مالدار ہیں، اس بات کی کہ وہ عطا کریں گے رشتہ داروں کو، اس بات کی کہ وہ عطا نہیں کریں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے کے مہاجروں کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت مصطح جن کے گھر کا خرچہ ابو بکر اٹھاتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ میرے اوپر الزام میں شریک ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ اس کا خرچ نہیں دیں گے کہ وہ میری بیٹی کے رسوا کرنے والوں کے ساتھ شامل ہے۔ مگر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، قسم اللہ کی اے رب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصطح کی امداد پھر سے شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان فرمانے لگے۔ نہ صرف یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ دوسرے صحابہ بھی حضرت مصطح کی مدد کرنے میں پیش رہتے تھے، کیونکہ قرآن نے ان کے مومن ہونے کی گواہی دے دی تھی۔ اس طرح قرآن نے نزول وحی کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والی باہمی کدورت کو فوراً دور فرما دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، مسلمان دوسرے مسلمانوں سے نہ نفرت کرتا ہے، نہ دل میں ان کے لیے کسی قسم کی کدورت اور برائی رکھتا ہے۔ مسلمان تو ایک ایسی جماعت کا فرد ہوتا ہے جس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ وہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں کرتا، وہ جو بھی کرتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت ایسی ہی جماعت تھی، اور لازم ہے اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم بھی صحابہ کی جیسی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ برادران و ہمشیرگان ملت اسلامیہ، ابتلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں۔ حضرت عائشہ پر تہمت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو رنج ہوا تھا اور آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں مصطح کا خرچہ نہیں دوں گا، لیکن بعد میں اس قسم کو اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد انہوں نے توڑ دیا تھا اور حضرت مصطح کا وظیفہ جاری کر دیا تھا۔ ظاہر ہے غریب کی مدد کسی پر فرض یا واجب تو نہیں ہے، دینے والے کی مرضی اور خوشی پر منحصر ہے، مگر صحابہ کرام نے جو کردار پیش کیا ہے اور صحابہ کی جماعت نے جو نمونہ اپنی زندگی کا، اپنے ماحول کا ہمارے سامنے پیش کیا ہے، وہ کتنا اعلیٰ نمونہ ہے۔ جو لوگ اس گناہ میں منافقوں کا شکار بن گئے تھے انہوں نے فوراً اس گناہ سے توبہ کی، جو سزا ان کو دی گئی اس کو بخوشی قبول کیا اور آئندہ کے لیے اپنے حال کو بالکل درست فرما لیا۔ جن کی عزت کو نقصان پہنچا تھا انہوں نے فوراً معاف اور درگزر کر دیا اور ان لوگوں کی امداد میں اضافہ کر دیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ غریب کی امداد سے کسی ذاتی وجہ سے کنارہ کش ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ کردار اور بلند اخلاقی کا نمونہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ کردار اور بلند اخلاقی کا نمونہ یہ ہے کہ آدمی ذاتی مفادات، ذاتی رجحانات سے بلند ہو جائے اور کسی کو اس کے گناہ کو معاف کرے، کسی کو بخشے، کسی سے ناراض ہو یا کسی سے خوش ہو، یہ سب اللہ کے لیے کرے اور اس کے دین کی سربلندی اور عزت کے لیے کرے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی کا نمونہ تھا کہ انہوں نے زندگی کا کوئی کام بھی اپنی ذات کے لیے یا اپنی خوشی کے لیے نہیں کیا، بلکہ محض اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا۔ آج ہمارے کردار کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے اور ہمارے کرداروں کے اندر اس چیز کا نقصان ہے کہ ہم اپنے ذاتی غصے سے، ذاتی دشمنی اور عداوت سے، ذاتی رجحانات سے، ذاتی نفرت سے متاثر ہو کر اپنے عمل کو کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ والے کردار اور اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔